بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، کیا کوئی ماں باپ قبر میں جا کر اپنی جگر گوشے اولاد کو بھول جاتے ہیں، یا پھر موت کی سخت ترین ہچکی بھی اس عظیم الشان محبت کو ختم نہیں کر سکتی جو ایک شفیق ماں نے اپنی پیاری اولاد کے لیے ساری زندگی اپنے سینے میں بسائے رکھی، اور ایک محنتی باپ نے اپنی زندگی کی ہر خوشی و آسائش قربان کر کے نبھائی؟ اگر ایک نیک بیٹا اپنے مرحوم والد کے لیے دل سے دعا کرے، یا ایک غمگین بیٹی اپنی مرحومہ ماں کو یاد کر کے آنسو بہائے، تو کیا یہ سچی محبت اور یہ نیک دعائیں ان کے عالم برزخ اور قبر تک پہنچتی ہیں؟ کیا والدین آج بھی برزخ میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، یا موت دنیاوی ہر تعلق کا یکسر خاتمہ کر دیتی ہیں؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو صرف محض جذبات کا نہیں، بلکہ ہر اس حساس انسان کے دل کا سوال ہے جس نے اپنے شفقت بھرے ماں یا باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نازک موضوع پر بہت سی ایسی عجیب باتیں اور فرضی قصے مشہور ہو چکے ہیں جن میں حقیقت اور شریعت سے زیادہ محض جذبات شامل ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی یہ جان ہی نہیں پاتے کہ دین اسلام اس حساس بارے میں ہمیں اصل میں کیا اور کیسا مستند درس سکھاتا ہے۔ آج کی اس خصوصیات سے بھرپور ویڈیو میں ہم کسی فرضی کہانی، من گھڑت روایت یا محض سنی سنائی بات پر نہیں، بلکہ قرآن مجید کی مبارک آیات، صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر علماء کے معتبر اسلامی دلائل کی روشنی میں گہرائی سے جانیں گے کہ کیا واقعی ماں باپ قبر میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، یا ان کا معنوی تعلق کسی نہ کسی صورت میں برزخ میں بھی باقی رہتا ہے؟ محترم ناظرین، اس اہم سوال کا درست جواب جاننے سے پہلے ہم سب کو ایک بنیادی اور علمی حقیقت لازمی سمجھنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ بنیادی عقیدہ واضح نہ ہو تو آگے کی تمام تر گفتگو صرف سطحی جذبات بن کر رہ جائے گی، حقیقت نہیں بنے گی۔ دین اسلام ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ موت انسان کا مکمل خاتمہ ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ موت ایک ایسی نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے جس کے قوانین و اصول اس دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے قرآن مجید موت اور قیامت کے درمیانی مرحلے کا ذکر فرماتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ التجا کرتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہ نیک اعمال کر لوں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بیکار بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت کے دن تک ایک برزخ کی حائل دیوار ہے۔ یہ مبارک آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ موت کے بعد انسان مکمل طور پر فنا یا معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک بالکل دوسری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ برزخی زندگی اس مادی دنیا جیسی بھی نہیں ہے اور آخرت جیسی بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ایک بالکل الگ اور مخصوص دنیا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر برزخ میں واقعی زندگی موجود ہے تو کیا وہاں انسان کے اندر احساس بھی موجود ہے؟ اس کا واضح جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ ذرا اس صحیح حدیث پر غور
غور کیجئے، اگر موت کے بعد انسان کا کسی بھی درجے کا ادراک باقی نہ رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں فرماتے کہ میت دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ایک بہت اہم اور گہری حقیقت سکھاتی ہے کہ موت کے بعد انسان کا شعور ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی نوعیت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک اور اہم نقطہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر غلط فہمی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب میت قدموں کی آواز سن سکتی ہے تو وہ دنیا میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بات بھی سنتی ہوگی، ہر گفتگو بھی جانتی ہوگی اور ہر وقت اپنے گھر والوں کے تمام حالات بھی دیکھتی ہوگی۔ یہ خود ساختہ نتیجہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اتنی بات بتائی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایسی بات کہنا جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی سکھاتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں اور نہ یہ کہ وہ دنیا کے ہر معاملے سے ہر وقت باخبر رہتا ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جس قدر چاہیں، جس وقت چاہیں اور جس چیز کا چاہیں اتنا ہی ادراک اور علم عطا فرماتے ہیں۔ باقی غیب کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، اب ذرا ایک لمحے کے لیے گہرائی سے تصور کیجئے ایک شفیق ماں جس نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے خاطر وقف کر دی، اپنی نیندیں قربان کی، اپنی تمام تر خواہشات چھوڑ دی، ہر تکلیف خود برداشت کی مگر اپنی اولاد پر آنچ تک نہ آنے دی، اور ایک محنتی باپ جس نے اپنی تھکن، اپنی جوانی اور اپنی تمام تر خواہشیں صرف اس لیے قربان کر دی کہ اس کی اولاد سکون اور عزت سے زندگی گزار سکے۔ کیا موت کے بعد یہ گہری محبت ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا قبر میں پہنچتے ہی ہر جذباتی تعلق مٹ جاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے تعلقات کی نوعیت اور صورت بدل جاتی ہے۔ اب وہاں نہ دنیا جیسی ملاقاتیں ہیں، نہ دنیا جیسی روزمرہ گفتگو اور نہ دنیا جیسی ظاہری معاملات، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے بعد ایسی مانوی راستے باقی رکھے ہیں جن کے ذریعے زندہ لوگوں کے نیک اعمال برزخ میں موجود اپنے عزیزوں کے لیے نفع اور فائدے کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں والدین اور اولاد کے تعلق کی ایک نئی اور روحانی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر موت کے بعد ہر تعلق مکمل طور پر ختم ہو جاتا تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرنے کی اتنی تاکید اور ترغیب کیوں فرماتے؟ اگر ان تک کسی نیکی کا فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر شریعت مطہرہ ہمیں ان کے لیے مغفرت مانگنے، صدقہ جاریہ کرنے اور نیک اعمال کا ثواب پہنچانے کی ترغیب کیوں دیتی؟ یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا واقعی ماں باپ تک اپنی اولاد کی دعا پہنچتی ہے، اور اگر پہنچتی ہے تو کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنے والا کون ہے؟ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم انہی تمام اہم سوالات کا جواب قرآن مجید، صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر اہل علم کی تشریحات کی روشنی میں واضح طور پر سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے برزخ کی دنیا میں انسان کے لیے ایک خاص درجے کا شعور اور ادراک رکھا ہے تو کیا ماں باپ کو اپنی اولاد کی دعاؤں کا بھی علم ہوتا ہے؟ کیا انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ان کا بیٹا ان کے لیے ہاتھ
اٹھا رہا ہے یا ان کی بیٹی ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر اس انسان کا دل جاننا چاہتا ہے جس نے اپنے پیارے والدین کو کھو دیا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہمیں محض جذبات کے بجائے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشن رہنمائی کو سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ عقیدے اور دین کے معاملات میں خواہشات نہیں بلکہ شرعی دلیل فیصلہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے مسلسل دعا کرے۔ اس حدیث پر ذرا گہرائی سے غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کی دعا ایک نیکی ہے، بلکہ یہ بھی واضح طور پر فرمایا کہ وہ دعا مرنے والے کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنتی ہے۔ گویا دنیا میں رہنے والی اولاد اور برزخ میں موجود والدین کے درمیان ایک ایسا معنوی تعلق باقی رہتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص رحمت سے قائم رکھا ہے۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا میں جب بچہ چھوٹا اور بے بس ہوتا ہے تو والدین اس کے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں۔ ماں راتوں کو جاگتی ہے، باپ اپنی پریشانیوں کو چھپا کر اولاد کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے اور ایک دن وہی شفیق والدین اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ موت کے بعد خدمت کی ایک نئی صورت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے مسلسل دعا، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ سچی وفاداری نبھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک خوبصورت دعا نقل فرمائی ہے: اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اگر اہل ایمان کو اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ حقدار یقیناً اپنے والدین کا ہے، کیونکہ دنیا میں ہماری ہر سانس پر ان کی بے شمار قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اب ایک سوال مزید پیدا ہوتا ہے، اگر دعا کا فائدہ والدین تک پہنچتا ہے تو کیا انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا ان کے بیٹے نے ہی کی ہے یا ان کی بیٹی نے کی ہے؟ اس بارے میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں ایسی واضح نص موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ہر مرحوم کو ہر دعا کی مکمل تفصیل اور دعا کرنے والے کی مکمل شناخت ہر وقت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ایک سچا مسلمان وہی بات کہتا ہے جس کی شرعی دلیل موجود ہو۔ ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے حکم سے اس کا فائدہ مرحومین تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اور انہیں کس درجے تک اس کی اطلاع دی جاتی ہے، اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اس فکر میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ میرے والدین کو معلوم ہوگا یا نہیں کہ وہ اصل کام ہی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں معلوم ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے انہیں فائدہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ روزانہ ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے نیک کاموں کو جاری رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لے آتے ہیں، تو یہی وہ عظیم تحفے ہیں جن کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور نہایت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اور شاید
شاید یہی اس پوری گفتگو کا سب سے جذباتی پہلو بھی ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہے یا ایک بیٹی اپنے مرحوم والد کے یاد میں آنسو بہاتی ہے تو کیا یہ آنسو بھی اس طرح ان تک پہنچتے ہیں؟ کیا ہمارا غم ان کے لیے سکون بنتا ہے یا تکلیف؟ اور اسلام ہمیں اپنے مرحوم والدین کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا سکھاتا ہے؟ محترم ناظرین، جب انسان اپنے ماں باپ کو کھو دیتا ہے تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے لیکن والدین کی یاد کبھی نہیں جاتی۔ گھر وہی رہتا ہے، دروازے وہی رہتے ہیں، کمرے وہی رہتے ہیں، مگر ایک عجیب سی خاموشی دل پر چھا جاتی ہے۔ کبھی کسی بات پر بے اختیار دل کہتا ہے کہ کاش آج امی ہوتی۔ کبھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے کہ اگر آج ابو ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ یہ احساس، یہ کمی اور یہ تڑپ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اسلام نے کبھی اس فطری محبت سے انکار نہیں کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جدائی پر غم محسوس کرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین یا کسی عزیز کی جدائی پر رونا کمزوری نہیں بلکہ فطری رحمت ہے، بشرط کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر نا امید، ناراض یا شکوہ نہ کرے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے والدین کی محبت میں صرف یادوں کے سہارے جیتے رہتے ہیں۔ وہ گھنٹوں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، پرانی باتیں دہراتے ہیں، ان کی آوازیں یاد کرتے ہیں اور دل ہی دل میں روتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ محبت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ہمیں اس سے آگے کا بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر واقعی اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہو تو اس محبت کو ایسا عمل بنا دو جس کا فائدہ انہیں بھی پہنچے۔ صرف آنسو بہانا کافی نہیں ہے، ان آنسوؤں کو دعا میں بدل دینا زیادہ قیمتی ہے۔ صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، اس یاد کو استغفار میں بدل دینا زیادہ نفع بخش ہے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بیٹا، ایک صالح بیٹی والدین کے لیے صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کا بڑا سرمایہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کی دعا کو مرنے والے کے لیے جاری رہنے والے فائدے میں شمار فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس اہم ترین سوال کی طرف جس نے ہر اس شخص کے دل کو چھوا ہے جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ کیا ماں باپ قبر میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں؟ کیا موت اس محبت کو ختم کر دیتی ہے جو ایک ماں نے اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی اپنے دل میں رکھی، یا ایک باپ نے اولاد کی خاطر اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، موت ماں باپ کی محبت کو ختم نہیں کرتی۔ والدین اپنی اولاد کو دنیا کی طرح نہیں بلکہ برزخی زندگی کے اپنے انداز کے مطابق یاد کرتے ہیں، اور اولاد کی دعا، نیکی اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تک فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا تحفہ ہے جو نہ وقت روک سکتا ہے، نہ موت، نہ فاصلے اور نہ قبر کی مٹی؟ اس سوال کا جواب اسلام نے بہت واضح انداز میں دیا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ ایک مخلص دعا ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ صدقہ جاریہ، والدین کی طرف سے خیر کے کام
احترام کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خود نیک زندگی گزارنا ایسے اعمال ہیں جو والدین کے لیے باعث خیر بن سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت صرف ان کی زندگی تک محدود ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ایک نئی صورت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان کے قدم دبانے کا موقع نہیں، لیکن ان کے لیے سجدے میں آنسو بہانے کا موقع ضرور موجود ہے۔ اب ان سے بیٹھ کر بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہر نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت مانگی جا سکتی ہے۔ اب ان کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے، لیکن ان کے نام پر کسی محتاج کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ایک سچی اولاد کو اپنے والدین سے جوڑے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، موت صرف جسموں کو جدا کرتی ہے، سچی محبت کو نہیں۔ قبر ملاقاتوں کو روک دیتی ہے، مگر دعا کے راستے کو کبھی بند نہیں کرتی۔ ایک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے وہ سرمایہ بن سکتی ہے جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل سے یہ عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اپنی دعاؤں، اپنے صدقے، اپنے استغفار اور اپنی نیکیوں میں انہیں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے والدین پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ایسی نیک اولاد بنائیں جو زندگی میں بھی ان کا سہارا بنے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔